بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف تھرڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج کل آپ کو جو ہے وہ ہاکی گیم کے متعلق لیکچر دے رہی ہوں۔ اس میں آج ہمارا جو ہے وہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں آپ کو ٹیمز اور متبادل جو پلیئرس ہیں ان کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ ایک ٹیم میں زیادہ سے زیادہ 16 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ 11 پلیئرز جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر کھیلتے ہیں، جبکہ 5 جو ہیں وہ متبادل ہوتے ہیں جو گراؤنڈ کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو ہاکی ٹیمز میں ٹوٹل پلیئرز 16 ہوتے ہیں اور 11 جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر کھیلتے ہیں، جبکہ 5 جو ہیں وہ متبادل ہوتے ہیں جو گراؤنڈ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی پر پابندی نہیں ہوتی۔ تبدیل شدہ کھلاڑی دوبارہ گراؤنڈ میں آ سکتا ہے۔ ہاں جی، کھلاڑی جو ہیں ان کی تبدیلی پر کوئی پابندی نہیں۔ اس میں یہ رول نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر وہ چینج ہو گیا تو دوبارہ چینج جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یعنی دوبارہ کورٹ میں نہیں آ سکتا، تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تبدیل شدہ کھلاڑی جو ہیں وہ دوبارہ گراؤنڈ میں کھیل سکتے ہیں۔ متبادل کھلاڑی اس وقت تک گراؤنڈ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تبدیل ہونے والا کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر نہیں نکل جاتا۔ ہاں جی، متبادل کھلاڑی اس وقت تک گراؤنڈ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تبدیل ہونے والا کھلاڑی گراؤنڈ سے باہر نہیں نکل جاتا۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی کے لیے کھیل کو روکا نہیں جائے گا ماسوائے گول کیپر کے، کیونکہ گول کیپر نے پیڈز وغیرہ باندھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کھلاڑیوں کی جو تبدیلی ہوگی اس کے لیے کھیل کو روکا نہیں جائے گا ماسوائے گول کیپر کے، کیونکہ گول کیپر نے پیڈز وغیرہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس کھلاڑی کو امپائر نے عارضی طور پر باہر نکالا ہو، اس کی جگہ کوئی دوسرا کھلاڑی نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، جس پلیئر کو عارضی طور پر باہر نکال دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا کھلاڑی نہیں آ سکتا۔ عارضی طور پر ریفری نے جس کھلاڑی کو باہر نکالا ہو، اگر ریفری دوبارہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دے تو اس کی جگہ پر براہ راست دوسرا کھلاڑی بھی آ سکتا ہے۔ ایک کھلاڑی جب تبدیل ہو کر باہر گیا ہو تو پھر دوبارہ تبدیل ہو کر اندر کھیلنے کے لیے آ سکتا ہے۔ ایک ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں ایک گول کیپر ہوتا ہے۔ گول کیپر حفاظتی سامان استعمال کر سکتا ہے۔ گول کیپر شوٹنگ سرکل کے اندر جسم کے کسی بھی حصے کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب وہ شوٹنگ سرکل کے باہر جاتا ہے تو پھر صرف ہاکی کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ گول کیپر ہاتھ سے بال کو نہیں پکڑ سکتا۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی میں ایک چیز جو ہے وہ کامن وہ یہ کہ اس میں یہ رول نہیں ہوتا کہ جو پلیئر ہے وہ جسٹ ایک دفعہ اگر چینج ہوا ہے تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے نہیں کھیل سکتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں پلیئرز جو ہیں وہ ان کی تبدیلی پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات امپائر جو ہیں وہ جو ٹیم کے کچھ پلیئرز ہوتے ہیں اگر وہ فاؤل وغیرہ کرتے ہیں اور عارضی طور پر ریفری جو ہے ان کو کورٹ سے باہر نکال دیتا ہے، گراؤنڈ سے باہر نکال دیتا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کی جگہ پر متبادل کھلاڑی نہیں آ سکتا۔ تو اگر ریفری جو ہے اس کی جو ہے یہ پابندی بحال کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو عارضی طور پر جس نے کورٹ سے نکالا ہوتا ہے، کھیل سے نکال دیتا ہے، تو اگر اسے دوبارہ پرمیشن دے دیتا ہے تو اس وقت جو ہے براہ راست اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا کھلاڑی بھی آ سکتا ہے۔ کھیل کا جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن آف ٹائم پلے، کھیل کا دورانیہ 35 کے دو برابر ہاف پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 35 منٹ کا ایک ہاف ہوگا اور پھر 35 منٹ کا دوسرا ہاف ہوگا۔ ٹوٹل یہ ٹائم ہو جائے گا 1 گھنٹہ اور 10 منٹ۔ ضائع شدہ ٹائم اس ہاف میں دیا جاتا ہے۔ پہلا ہاف ختم ہونے پر 5 منٹ کا وقفہ،
اگر دونوں ٹیمیں متفق ہوں تو وقفہ 10 منٹ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ کھیل کا آغاز جو ہے وہ سینٹر پاس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر 70 منٹ کے کھیل میں ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر 5-5 پینلٹی شوٹ آؤٹ دونوں ٹیموں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ان پر بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر یکے بعد دیگرے ایک ایک پینلٹی شوٹ آؤٹ دیا جائے گا۔ ان پینلٹی شوٹ آؤٹس میں اگر ایک ٹیم گول کر دیتی ہے لیکن دوسری ٹیم سے گول نہیں ہوتا تو پھر جس ٹیم نے گول کیا ہو وہ جیت جائے گی اور جس سے گول نہیں ہوا وہ میچ ہار جائے گی۔ اس طریقہ کار کو پینلٹی شوٹ آؤٹ کہتے ہیں۔ ہاں جی، کہ کھیل جو ہے ایک تو اس کا آغاز سینٹر پاس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ کویشچن بھی آتا ہے کہ ہاکی کے رولز لکھیں، نیچے یہ بتائیں کہ کھیل کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے، یا جسٹ یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاکی میں کھیل کا آغاز کیسے ہوتا ہے، تو آپ نے اس میں جو ہے وہ ڈیوریشن آف ٹائم پلے لکھنا ہے۔ اور اس میں سب سے جو پہلی بات آپ نے لکھنی ہے وہ یہ لکھنی ہے کہ ہاکی کا جو ٹائم ہے، ایک تو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کتنا ہے، اور دوسرا کھیل کا آغاز سینٹر پاس سے کیا جاتا ہے۔ پہلا آپ کا پوائنٹ یہی ہوگا۔ اگر کویشچن یہ آتا ہے کہ کھیل کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے تو کھیل کا آغاز سینٹر پاس سے کیا جاتا ہے۔ اگر 70 منٹ کے کھیل میں ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکے تو اس صورت میں جو ہے 5-5 پینلٹی شوٹ آؤٹ دونوں ٹیموں کو دیے جاتے ہیں۔ اگر ان پر بھی فیصلہ نہ ہو سکے تو پھر یکے بعد دیگرے ایک ایک پینلٹی شوٹ آؤٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ان پینلٹی شوٹ آؤٹ میں اگر ایک ٹیم گول کر دیتی ہے لیکن دوسری ٹیم سے گول نہیں ہوتا تو پھر جس ٹیم نے گول کیا وہ جیت جائے گی اور جس ٹیم سے گول نہیں ہوا میچ ہار جائے گی۔ اس طریقہ کار کو پینلٹی شوٹ آؤٹ کہتے ہیں۔ کھیل کا آغاز، کھیل شروع ہونے سے پہلے امپائر دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ان کے درمیان ٹاس کروایا جاتا ہے۔ جو ٹیم یہ ٹاس جیتی ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ سائیڈ کا انتخاب کرے یا پھر سینٹر پاس کے ذریعے کھیل شروع کرے۔ اگر ٹاس جیتا ہوا کیپٹن سائیڈ لیتا ہے تو ٹاس ہاری ہوئی ٹیم سینٹر پاس کے ذریعے کھیل کو شروع کرے گی۔ ہاں جی، جب بھی کھیل کا آغاز ہوتا ہے، کوئی بھی میچ ہو، چاہے وہ بیڈمنٹن کا ہو، چاہے وہ والی بال کا ہو، چاہے وہ جو ہے ہاکی کا ہو، کرکٹ کا ہو، سب سے پہلے جو ہے وہ امپائر کیا کرتا ہے کہ دونوں ٹیموں کے کیپٹنز کو اپنے پاس بلاتا ہے، ان دونوں کے درمیان پھر ٹاس کرواتا ہے۔ باقی دونوں ٹیمز جو ہیں وہ سائڈ پر جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک لائن پر دونوں ٹیمز آمنے سامنے جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، اور دونوں ٹیموں کے جو کیپٹنز ہیں وہ امپائر کے پاس جاتے ہیں۔ امپائر ان کے درمیان ٹاس کرواتا ہے، اور ہاکی میں ٹاس جیتنے والی ٹیم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ تو یا تو وہ سائیڈ لے لے یا پھر سینٹر پاس سے کھیل کا آغاز کرے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی ٹیم جو ہے وہ ٹاس جیتتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے سینٹر پاس لینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سائیڈ کا انتخاب جو ہے وہ دوسری ٹیم کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایک ٹیم ٹاس جیت کے یہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سائیڈ لینی ہے، یعنی کہ وہ سائیڈ کا انتخاب کرتی ہے، تو پھر جو ہے وہ سینٹر پاس سے کھیل جو ہے وہ مخالف ٹیم جو کہ ٹاس ہار جاتی ہے وہ والی جو ہے وہ ٹیم سینٹر پاس کے ذریعے کھیل کا آغاز کرے گی۔ بین الاقوامی فیڈریشن نے 15 اگست 1996 کو کھیل کا آغاز جو ہے وہ بیک پاس کے بجائے سینٹر پاس سے کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ہاکی کھیل کا آغاز جو ہے وہ بیک پاس سے کیا جاتا تھا، لیکن بین الاقوامی فیڈریشن نے 15 اگست 1996 کو اس کھیل میں جو آغاز ہے وہ سینٹر پاس کر دیا تھا۔ سینٹر پاس کا مطلب ہے کہ کھیل کو شروع کرتے وقت سینٹر لائن سے کہیں بھی آگے یا پیچھے پاس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 35 منٹ کے کھیل کے بعد وقفہ ہوتا ہے، اور جب وقفہ کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے تو یہ کھیل سینٹر پاس کے ذریعے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس ٹیم نے پہلے ہاف میں کھیل سٹارٹ کیا تھا اب وہ کھیل سٹارٹ نہیں کرے گی، بلکہ دوسرے ہاف میں دوسری ٹیم کھیل سینٹر پاس سے شروع کرے گی۔
ہاں جی، جیسے ہی 35 منٹ کے کھیل کے بعد وقفہ ہوتا ہے اور جب وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوتا ہے تو یہ کھیل سینٹر پاس کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے. جس ٹیم نے پہلے ہاف میں کھیل سٹارٹ کیا تھا اب وہ کھیل سٹارٹ نہیں کرے گی، بلکہ دوسرے ہاف میں دوسری ٹیم کھیل سینٹر پاس سے شروع کرے گی اور دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ سائڈ بھی تبدیل کر لیں گی. نمبر 4 پر ہے گول ہو جانے کے بعد کھیل سینٹر پاس کے ذریعے شروع ہوتا ہے. ہاں جی، گول ہو جائے پھر بھی سینٹر پاس کے ذریعے ہی اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے. کھیل کا آغاز کرنے والا کھلاڑی بال کو دوسری مرتبہ اس وقت تک نہیں کھیل سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلاڑی بال کو ٹچ نہ کر لے. یعنی کہ بال کو دوسرا کھلاڑی جب تک ٹچ نہیں کرتا پہلا کھلاڑی اس کو نہیں کھیل سکتا جس نے پہلے بال کو چھوا تھا. امپائر کے فرائض. ہاکی کے کھیل میں 2 امپائر ہوتے ہیں. ہر امپائر دوران کھیل ہر قسم کے فیصلے کرنے کا مجاز ہوتا ہے. ہر امپائر اپنے ہاف میں فیصلے کا مجاز ہوگا. ہاف ٹائم کے بعد بھی یہ سائڈ نہیں بدلیں گے بلکہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے. اس کے بعد ہے کہ کھیل کے قواعد و ضوابط کو برقرار رکھنے کے لیے ایک امپائر دوسرے امپائر سے مکمل تعاون کرتا ہے، اور اگر دونوں امپائرز کے درمیان کسی فیصلے پر کوئی تکرار ہو جاتا ہے تو اس امپائر کا فیصلہ حتمی مانا جائے گا جس کے ہاف میں کھیل ہو رہا ہے. ہر امپائر اپنے نزدیکی سائیڈ لائن پر کسی بھی جگہ سے بال باہر نکل جائے تو ہٹ ان یا پش ان دینے کا مجاز ہوتا ہے. امپائر کھلاڑی کو وارننگ دے سکتا ہے اور کھیل سے باہر بھی نکال سکتا ہے. ہاں جی، امپائر جو ہے وہ نہ صرف کھلاڑی جو ہیں ان کو وارننگ دیتا ہے، اور وارننگ اسی صورت میں دی جائے گی کہ اگر کھلاڑی کوئی بدتمیزی کرتے ہیں یا کھیل کے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے یا کوئی اور وجہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں امپائر دیکھتا ہے کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. ان تمام صورتوں میں امپائر جو ہے وہ کھلاڑی کو وارننگ دے سکتا ہے اور کھیل سے بھی نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، نہ صرف وارننگ بلکہ کھیل سے بھی اس کو نکال سکتا ہے. ایک امپائر کسی حادثاتی یا ناگہانی صورتحال میں بھی کھیل کو بند کروا سکتا ہے. ہاں جی، کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ ناگہانی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ان تمام صورتوں میں امپائر جو ہے وہ کھیل کو بند کروا سکتا ہے. نمبر 8 پوائنٹ ہے کھیل شروع ہونے سے قبل کھلاڑیوں کا لباس چیک کرنا، ہاکی چیک کرنا، بال چیک کرنا نہ صرف امپائر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں جی، کھیل شروع ہونے سے پہلے امپائر کیا کرتے ہیں، کھلاڑیوں کا لباس چیک کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے صحیح لباس پہنا ہوا ہے. پھر ہاکی چیک کی جاتی ہے کہ آیا وہ 2 سینٹی میٹر رنگ کے چلے سے گزرا ہے، اس کا بلیڈ وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بال کو چیک کیا جاتا ہے کہ بال جو ہیں وہ اندر والی سائڈ پہ جو ہے اس کی سٹیچز لگائے گئے ہیں، باہر والی سائڈ پہ یعنی باہر نہ ہو جو کہ کھیلنے میں رکاوٹ کا باعث بنے. کہ تمام چیزیں چیک کرنا ریفری امپائر کا کام ہوتا ہے اور وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتا ہے. ایک امپائر اپنے حصے میں پینلٹی سٹروک، پینلٹی کارنر، فری ہٹ اور ہٹ ان دینے کا مجاز ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اپنے اپنے حصے میں پینلٹی سٹروک دے سکتا ہے، پینلٹی کارنر دے سکتا ہے، فری ہٹ دے سکتا ہے اور ہٹ ان دینے کا بھی وہ مجاز ہوتا ہے. امپائر پورے وقت کا کھیل کروائیں گے. اگر پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فیصلہ آ جائے تو امپائر پینلٹی شوٹ آؤٹ لگوائیں گے اور کھیل کا فیصلہ ہو جانے تک اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. ہاں جی، ایک امپائر اپنے حصے میں پینلٹی سٹروک، پینلٹی کارنر، فری ہٹ اور ان دینے کا مجاز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امپائر پورے وقت کا کھیل کروائیں گے. اور اگر پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فیصلہ آ جائے تو امپائر پینلٹی شوٹ آؤٹ لگوائیں گے اور کھیل کا فیصلہ ہو جانے تک اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. امپائر مندرجہ حالات میں جو ہے وہ وسل بجائیں گے. کھیل شروع کرتے وقت، نصف وقت پر جو ہے وہ پورا ہونے پر اور کھیل کے خاتمے پر جو ہے وسل بجائی جاتی ہے.
کسی قانون کی خلاف ورزی پر کسی وجہ سے کھیل بند کرنے پر پینلٹی کارنر دیتے وقت پینلٹی اسٹروک کے ابتدا اور اختتام پر جب یہ پتہ چل جائے کہ بال مکمل طور پر گراؤنڈ سے باہر چلا گیا ہے، کوئی سزا دینی ہو تو وسل بجائے، جب گول ہو جائے تو امپائر جو ہے وہ اس میں وسل جو ہے وہ جاتا ہے، اور بعض اوقات ہماری یہ سمجھتا ہے کہ یہ گول نہیں ہے تو امپائر اس صورتحال میں پینلٹی کارنر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ شوٹنگ سرکل سے باہر جو ہے وہ 22.90 میٹر لائن کے اندر بچاؤ والی ٹیم سے کوئی فاؤل ہو جائے تو امپائر سمجھے گا کہ فاؤل دانستہ کیا گیا ہے، اس صورتحال میں پینلٹی کارنر دیتا ہے 22.90 میٹر کی لائن کے اندر اگر بچاؤ والی ٹیم کا کوئی کھلاڑی بال کو جان بوجھ کر بیک لائن سے باہر نکال دے تو اس صورت میں بھی پینلٹی کارنر دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو باقی ٹاپکس رہ گئے ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔